اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ کن قراء کو سننا بہتر ہے یا سننا چاہیے؟ اساتذہ کو سننا چاہیے۔ اساتذہ جو بھی ہیں، بڑے جو بھی ہیں، جو موجودہ وقت کے اساتذہ ہیں یا جو ابھی نہیں رہے وہ اساتذہ ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ میں کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا، بذات خود میں جن کو سنتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہر کسی کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے، ہر کسی کے آواز کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ میری آواز کی جو کوالٹی ہے وہ الگ ہوگی، کسی اور قاری کی آواز کی جو کوالٹی ہے وہ الگ ہوگی، تو میں کسی کے لیے کوئی قاری ریکمنڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی پرسنلی آ کے مجھے اپنی تلاوت سینڈ کرے گا، میں سنوں گا، دیکھوں گا، اس کے بعد میں کوئی ریکمنڈ کر سکتا ہوں۔ سب کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ سب نے یہ قاری سننا ہے۔ بذات خود میں شیخ شہاد محمد انور رحمہ اللہ، شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ، اور 5 یا 6 سال محنت کرنے کے بعد پھر آپ سے یہ پابندی ہٹ جاتی ہے، جو کہ مجھ سے ہٹ چکی ہے، کہ آپ کسی مخصوص قاری کو سنیں، پھر آپ ہر قاری کو سن سکتے ہیں۔ پہلے 5 سال، شروع کے 5 سالوں میں آپ کو صرف ایک قاری کے علاوہ کسی قاری کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ 5 سال محنت کریں، اس کے بعد آپ مختلف قراء کو آپ سن سکتے ہیں۔ پہلے 5 سال میں نے شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ، پہلے 5 سال نہیں بلکہ اس سے زیادہ ان کو سنا تھا۔ ریڈیو میں ہم سنا کرتے تھے، وہ کیسٹ ہوتی تھی نا کالے ریل والی، اس میں سنا کرتا تھا سارا دن شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ میں نے 5-6 سال کسی کو سنا ہی نہیں۔ مجھے قرار کا نہیں تھا پتہ کہ قرار کیسے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں تھا پتہ۔ شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ ہمیشہ مقام الرست کا جو ان کا بسم اللہ ہے وہ مشہور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں شروع ادھر سے ہی کرتا تھا۔ اعوذ باللہ بھی مقام الرست میں پڑھتا تھا اور بسم اللہ بھی مقام الرست میں پڑھ کے تلاوت کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ سمجھ آیا کہ قرار مقام البیات سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی مقامات پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ شروع کے 5 سال آپ کو کسی مختلف قراء کو سننے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ نے صرف اور صرف ایک قاری کو پکڑ کے سننا ہے اساتذہ میں سے۔ 5 سال مسلسل سننے کے بعد، پریکٹس کرنے کے بعد، اپنے گلے کو کھولنے کے بعد، اپنے دماغ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ عادی کرنے کے بعد آپ مختلف قراء کو سن سکتے ہیں، تاکہ مقامات میں بھی آپ کی گڑبڑ نہ ہو اور مختلف قراء کا جو لہجہ ہے وہ بھی آپس میں مکس نہ ہو۔ تو یہ کچھ ٹپس ہیں، انشاءاللہ میں ٹپس دیتا رہوں گا، میرا جو تجربہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جن حضرات کو فائدہ ہوگا تو بس وہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔